میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یہ تفسیر دور منصور کے حوالے سے امیر اہل سنت نے رسالہ فیضان اذان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تا آخر سنت و بھرے بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ حاضرین اور ناظرین اور مختلف مقامات پر جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائی اپنے حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے۔ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ اجتماع کے اختتام پر آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، سلام میں پہل کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ لوں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھے ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس روایت کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں۔ اولاً کچھ وہ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے جس سے ہمیں حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو چلے، یہ حالات کتنے نازک ہیں اور آگے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا غیب کی خبریں بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض وہ ارشادات عرض کروں گا کہ جنہیں سن کر اور پڑھ کر اگر حساس ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہوگا کیا ہمارا۔
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ بتایا ہمیں، بڑی بڑی خبریں دیں، لیکن چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے کم ہیں، اس طرح کا ماحول چونکہ کم میسر ہوتا ہے، اور اگر مل جائے تو توجہ چونکہ ہماری کم رہتی ہے، لہٰذا وہ مثبت اثرات جو خود ہماری اپنی ذات پر مرتب ہونے چاہیے وہ عموماً نہیں ہو پاتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا، آپ نے اس جگہ میں قیامت تک ہونے والی کوئی چیز نہ چھوڑی مگر اسی خبر دے دی، یعنی قیامت تک ہونے والے جو واقعات و معاملات تھے اس کی ہمیں آپ نے خبر عطا فرما دی۔ شارحین لکھتے ہیں یعنی حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ کا بیان فرما دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ بات میرے یہ دوست جانتے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت اس مجلس میں موجود تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ بات میرے یہ دوست جانتے جو اس وقت اس جگہ موجود تھے۔ ان واقعات میں سے کوئی چیز ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں، پھر اسے دیکھتا ہوں تو ایسے یاد کر لیتا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کا چہرہ پہچان لیتا ہے جب وہ اس کے سامنے غائب رہا اور پھر وہ اسے دیکھتا ہے پہچان۔ ہم کسی کو بھول جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے ارے ارے آپ پہچان لیتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں سے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے ہمیں بھول جاتا ہوں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا نا، تو بھول گئے، لیکن جب وہ واقعہ میرے سامنے ہوتا ہے تو میں اس سے ایسے پہچان لیتا ہوں جیسے کوئی ایسا شخص کہ جس سے بھول چکا اور وہ سب سامنے آ جائے تو اسے پہچان لیے چہرہ دیکھ کر کے اچھا آپ۔ تو یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اس مضمون سے متعلق جو روایتیں ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں کئی مضامین ہیں۔ لڑائیوں کا بیان الگ فرمایا، ڈرنے اور محتاط کا بیان الگ فرمایا، قیامت کا بیان الگ فرمایا، قیامت کی نشانیوں کا بیان الگ فرمایا، فتنوں کا بیان الگ فرمایا۔ حدیثوں کو نقل کرنے والے محدثین کرام نے انہیں الگ الگ چیپٹر میں الگ الگ طور پر بیان کیا ہے۔ اب چند ایک روایتیں بیان کرنے کی اس میں کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو خبریں بتائیں، جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا منتظر ہوں۔ ہم کو خبر دی کہ امانت لوگوں کے دلوں کے اصل میں اتری ہے، یہاں سے امانت یا تو ایمان مراد ہے یا وہی امانت جس کے مقابل خیانت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، امانت و خیانت۔ پھر لوگوں نے قرآن سیکھا، پھر حدیث سیکھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے اٹھ جانے کی خبر دی۔ قرآن سیکھا اور حدیث سیکھا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اس کے
اٹھ جانے کی خبر دی، یعنی آخری زمانے میں روشنی یعنی ایمان دلوں سے نکل جانے کی خبر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ قرآن و سنت پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، ایمان کی ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی آخری زمانے میں روشنی ایمان دلوں سے نکل جاوے گی۔ فرماتے ہیں آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، آدمی ایک نیند سوئے گا تو اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، تو اس کا اثر چھالے کی طرح رہ جاتا ہے۔ پھر ایک نیند سوئے گا تو امانت قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا اثر آبلے کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم اپنے پاؤں پر چنگاری لگاؤ تو ابھار سا ہو جاتا ہے نا، تو اسے پھولا ہوا دیکھو، جس پہ کبھی بھی جس پہ کچھ بھی نہ ہو۔ ایسی کیفیت ایمان کے معاملے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسی چیز ہو جائے گی۔ یعنی لوگوں کے دلوں سے امانت آہستہ آہستہ اٹھے گی، ایک بار غفلت میں امانت جائے گی، دل میں خیانت آئے گی، ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خبریں غیب کی خبریں، یہ فتنوں کی خبریں، اور میرے سامنے اس وقت مشکات شریف کھلی ہوئی ہے، میراعات، اور اس میں کتاب الفتن ہے، فتنوں کا باب، فتنوں کا بیان، اس میں یہ روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ اور جو مفتی صاحب نے اس معاملے میں مدنی پھول عطا فرمائے، اس کو بھی سنتے چلے جائیے، اور آج جس زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس پر غور کرتے چلے جائیں کہ یہ کیسا دور ہے کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا نہ کرے گا۔ یعنی وہ لوگ آپس میں خرید و فروخت اور دوسرے مالی معاملات کریں گے مگر امین نہ ہوں گے، امانت دار نہ ہوں گے، تجارتوں میں خیانت، ملاوٹ سبھی کچھ کریں گے، اپنی زبان پر قائم نہیں رہیں گے، اپنا کمنٹمنٹ پورا نہیں کریں گے۔ یہ خبر دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ فرماتے حتیٰ کہ جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے۔ یعنی آخری زمانے میں لوگوں کی یہاں تک یعنی امین آدمیوں کی اتنی کمی ہو جائے گی، اتنے کم ہو جائیں گے جنہیں امانت دار امین کہا جائے۔ یہ امین یہ تھا نہیں کہ یہ نام ہے امین ہوتے ہیں، یہاں امین امانت دار، امانت دار کا حال یہ ہوگا کہ امین آدمیوں کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ اگر کسی شہر کے کسی قبیلے میں کوئی ایک امین ہوگا تو لوگ دور دور سے اس کا چرچا کریں گے کہ اس علاقے میں صرف وہ شخص امین ہے۔ اتنے کم امین ہو جائیں گے، اتنے کم امانت دار ہو جائیں گے، یہ کیفیت ہو جائے گی ایمانوں کی۔ پھر فرمایا اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کیسا عقل مند ہے، کیسا خوش طبع ہے، کیسا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں روئی کے دانے کے برابر ایمان نہ ہوگا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی چالاکی، دنیا کمانا، چست و چالاکی ہونے کی تو تعریف ہوگی مگر اس کے دین، تقوی اور امانت کا ذکر بھی نہ کیا جائے گا، وہ ہوگا بے ایمان، خائن، جیسا کہ آج کل عام نمبردار، دنیا دار وغیرہ وغیرہ جن کو دیکھے جاتے ہیں۔ ہاں بعض اللہ کے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں مگر تھوڑے، یعنی ایسے لوگوں کا یہ احوال میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اے مبلغین دعوت اسلامی، اے مدنی قافلوں کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں، درد مند دل رکھنے والے میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ خبریں دی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
ایک زمانہ ایسا آئے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن کی ہی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا اپنے ہاتھ پر چنگاری رکھنے والے کی مثل ہوگا، اور ایسے شخص کے لیے تم جیسے 50 کا ثواب ہوگا۔ یہ اپنے صحابہ سے ارشاد ہو رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرما۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ آئے گا، یعنی یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، کئی برس پہلے لکھا نا کہ اس کی ابتدا آج ہو چکی ہے، فرماتے فی زمانہ دیندار، سنتوں کا پیکر، ایک با عمل سنتوں کا پیکر، عاشق رسول، ہم اپنی اگر اسی دعوت اسلامی کی اصطلاحات میں بھی اگر کچھ اس میں عرض کرنا چاہیں تو جس کی جیسے فی زمانہ دیندار بن کر رہنا مشکل ہے، آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا دوبھر ہو گیا، سود سے بچنا مشکل ترین ہو گیا۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والے کہ گویا کہ جیسے اپنے ہاتھ پہ چنگاری رکھنے والے کی جو مثل حدیث پاک میں آیا کہ فرماتے یعنی جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا مشکل ترین عمل ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنے والے کو 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ آج جو ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ یار یوں مشکل ہے، یوں مشکل ہے، بس مشکل تو آنی ہے، مشکل تو ہونی ہے۔ یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا اپنے ہاتھ پر چنگاری رکھنے والے کی مثل ہوگا۔ اور آج کیسا دور ہے، وہ روایت میرے پاس لکھی ہوئی تھی لیکن اس سے متصل بیان کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ الزہد للبہقی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کسی دیندار کا دین محفوظ نہ رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے سوراخ یعنی غار کی طرف بھاگ جائے۔ اس وقت معیشت کے حصول اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ میرے آقا کی غیب کی خبریں سنو، غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ارشادات دل کے کانوں سے سنو۔ اور آج اپنے زمانے اور اپنے کیفیات کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر لکھا کہ ایسا زمانہ آج ہے، ایسا زمانہ آج، ہم ایسا زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں، یعنی کتاب الفتن پر بیان کرنے والے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دور فتن ہے، اولا، اوسط، اخرى، یعنی کہ پہلا ہے، بیچ کا ہے کہ آخری ہے، اس کا تعین نہیں کر پایا، نہیں ہوتا، مطلب نہیں بیان کیا گیا، نہ میں نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ ہے دور فتن۔ تو یعنی اس وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس وقت معیشت کا حصول اللہ تعالیٰ کو ناراض کی بغیر نہ ہوگا۔ پھر جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اور اگر اس کے والدین بھی نہ ہو تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اسے مال کی کمی کا تانا دیں گے، اسے مال کی کمی کا تانا دیں گے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر لے جائے گا
جہاں وہ اپنے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالے گا تو گویا انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ خدا غور کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین کس قدر ہم گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ کہ کتنی حیرت ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو سن کر، کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ کمال کی بات ہے، مجھے تو یہ کیا ایسا بھی ہوگا پر بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ آقا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت ہے میری جان ہے، آنے والے وقت میں معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ اب اس سے سخت کیا ہوگا؟ اس سے بھی سخت ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ کیا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی اس سے زیادہ سنگین کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی جب تم برائی کی دعوت دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں انہیں ایسی آزمائش سے مبتلا کر دوں گا جس میں سمجھدار شخص بھی حیران رہ جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پہلے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پہلے آمار کر لو جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ انسان سویرا پائے گا، مومن ہو کر شام کرے گا کافر ہو کر۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ انسان سویرا پائے گا مومن ہو کر، شام کرے گا کافر ہو کر، شام کرے گا مومن ہو کر، صبح سویرا پائے گا کافر ہو کر۔ ایسے فتنے ایسی بلائیں ہوں گے کہ انسان کو کچھ سوجے گا نہیں کہ میں کیا کروں۔ دلوں کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔
مفتی صاحب نے یہ دونوں صورتیں بیان کی. یہاں سے مراد یا تو کافر ہے، جو کافر جس کو کہتے ہیں واقعی کافر ہے، یا پھر بمعنی ناشکرہ ہے، کفران نعمت کرنے والا. مگر مفتی صاحب خود لکھتے ہیں کہ پہلا معنی زیادہ قوی ہے کہ یہاں کافر مومن کے مقابل ارشاد فرمایا گیا، یعنی ایمان دل سے نکل جائے. ایمان دل سے نکل جائے، ایسے یہ کیسے حالات ہوں گے؟ ارشاد فرمایا دنیاوی سامان کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا. یعنی معمولی دنیاوی لالچ میں اپنا دین چھوڑ دے گا. رشوتیں لے کر غلط فیصلے کیے جائیں گے، پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی، شراب خوری قتل تک کر دیں گے. اور مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ تو اب دیکھا جا رہا ہے. تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا عجیب دور ہوگا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا دین سلامت رکھے، اللہ ہمارا قلب سلامت رکھے. مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے عمران تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے. او ایمان پر خاتمہ، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، او الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. میں اس حدیث پاک کے تحت تو کچھ نہیں عرض کر رہا، اس طرح ایک واقعہ بس یاد آ گیا، قلب کیسے بدلتا ہے. امیر سنت کو ایک مکتوب ملا تھا، جب اطلاع ملی ایک شخص کے متعلق، برسوں کا نمازی، پہلی صف کا نمازی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد میں لے جانے والا، نماز پڑھنے پڑھانے والا، لیکن ایک بیماری آئی، کوئی پریشانی آئی، دل ایسا بدلا کہ نمازیں بھی گئی، بوڑھا ہو گیا، بوڑھاپے میں جا کر نمازیں گئیں، حتیٰ کہ نماز کا بولو تو لڑا ہے، گالی گلوچ، حتیٰ کہ ننگی فلمیں دیکھنے کے اس کے واقعات ملتے. ایسا عجیب ہو گیا. اور بھی بہت کچھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا. قلب کیسے بدلتا ہے، کتنی کب اچھائی سے کس کو نفرت ہو جائے معاذ اللہ، اور برائی سے محبت ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ ہمارا قلب سلامت رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم ثبت قلبی علی دینک،
یا اللہ میرے قلب کو تیرے دین پر ثابت رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت رکھ. ہمارے دل کو آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش میری ماں نے. آہا کثرت عصیان ہائے خوف دوزخ کا. آہا کثرت عصیان ہائے خوف دوزخ کا. کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا. کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا. ایک بزرگ اپنی ماں سے کہتے ماں کاش کہ تو میرے معاملے میں بانجھ ہوتی. کاش. ایسا عجیب دور ہے, ایسا فتنوں کا دور ہے, اور ایسی فتنوں میں ایسی کشیشیں ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ارے کون دیکھے ان فتنوں کی طرف؟ نہ بابا نہ جاوے ان فتنوں کی طرف. یہ کس نے کہہ دیا چلو ادھر ہوا ہو جدھر کی؟ ارے ہوا ہو چلو ادھر جہاں مدینے کی ہوا ہو, جو مدینے کی طرف لے جائے. دنیاوی فتنوں کی طرف کون جائے گا؟ کون جھانکے گا؟ نہ. اس میں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کے متعلق ارشاد فرمایا ایسے فتنے ہوں گے. مسلم شریف کی روایت میں کہ ایسے فتنے ہوں گے ان میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا. سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا. اور ان میں جاگنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا, اور دوڑنے والے سے, کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یہ ایسا ہی ارشاد ایک اور حدیث میں ہے کہ عن قریب فتنے ہوں گے, پھر فتنے خبردار, پھر فتنے ہوں گے. یعنی فتنوں پر فتنے, فتنوں پر فتنے, فتنوں پر فتنے ہوں گے. پھر وہ فتنے ہوں گے کہ ان میں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا. اس کو استعارہ بولتے ہیں, سمجھایا جا رہا ہے, اشارے ہیں یہ کہ بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا, اور چلتا ہوا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فتنوں کی طرف جھانکنا نہیں ہے, دیکھنا نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے, الگ کر لے, اپنے دین کی حفاظت کرے اور خرابیوں سے خود کو محفوظ رکھے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائے قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں یا پانی کی جگہ لے جائے. یہ اس کا بہترین مال ہوگا. یعنی علیحدہ, لوگوں سے کٹ کر علیحدہ رہ گیا نا, بکریاں اور اس میں رہا ہے, لوگوں سے کٹ گیا. اپنا دین فتنوں سے بچا کر بھاگ جائے, اپنے آپ کو بچائے لوگوں سے. یہاں تو لوگوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ہمیں تو گیدرنگ چاہیے ہوتی ہے.
اور اس میں بھی وہ گیدرنگ چاہیے جو ایک سے ایک چٹکلے سناتا ہو، گھماتا پھراتا ہو، تفریحاں کرواتا ہو، وہ مدنی انعام کا عامل، کوئی سنجیدہ، کوئی خوف خدا میں رونے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، متقی، پرہیزگار، شرمیلا، با حیا، ایسا خوش قسمتی سے اگر کوئی نظر آ جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھتا کون ہے؟ اب یار یہ تو بور کرتا ہے، یہ تو بوریت والا آدمی ہے، اس کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ تو موٹر سے بیٹھ کے کوئی دودھ پتی پلاوے، چائے پلاوے، موٹر سائیکل کے بٹھا کر اپنے کو گھمانے لے جاوے، بے حیائیوں کی طرح، بے حیا لوگوں کی طرح ٹرپل سواری بٹھا کر لے جاوے، اور اپنی بھی بے حیا بن کر ٹرپل سواری میں سوار ہوتے چلے جائیں، اور وہ ہم کو گھمائے پھرائے، مختلف گناہوں بھری تفریح گاؤں میں لے کے جائے۔ آج کل تو ایسے دوستوں لوگوں کی صحبت پسند ہوتی ہے، رشتہ داروں خاندانوں میں جائے، غیبتیں ہوں، چگلیاں ہوں، تہمتیں ہوں، بہتان ہو، دین اور اسلام کے معاملے میں مذاق اڑایا جاتا ہو، پتہ نہیں کیسی کیسی صحبت ہے، کیسی کیسی گیدرنگ ہے۔ ہماری ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے ایسے صحیح ہے، یہ ہمارے نصیب، یہ ہماری ذہنیت کی خرابی ہے نا، کہ ہمیں پسند ہی ایسا آتا ہے جو ایسا ہو۔ اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنوں کے دور کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا نہ جائے گی حتیٰ کہ لوگوں پر وہ دن آ جائے گا جب قاتل نہ جانے گا کہ کس جرم میں قتل کیا، اور مقتول نہ جانے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ قاتل نہ جانے کہ کس جرم میں قتل کیا، نہ مقتول جانے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا، نہ قاتل کو پتا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا، نہ مقتول کو پتا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ عرض کیا گیا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا فتنہ عامہ کی وجہ سے، فتنہ عامہ کی وجہ سے ہوگا۔ قاتل مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی شرح بڑی توجہ کے ساتھ میرے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے مفتی صاحب نے جو شرح لکھی ہے نا وہ غور سے سنیے۔ لکھتے اس فرمان عالی کا ظہور آج پورے طور پر ہو رہا ہے۔ کتاب الفتن، فتنوں کا باب، فتنوں کا بیان، اور اس میں یہ حدیث، اور اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ آج پورے طور سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ بات بات اور مکھی مچھر کھٹمل کی طرح انسان قتل کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، سروے رپورٹ یہ ہے، سرچ رپورٹ یہ ہے، ریسرچ یہ ہے کہ جتنا انسان کا قتل عام اور اس انسانی خون جتنا جس کا سستا اور جس انداز سے قتل عام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، دنیا میں چند ہی ملک رہ گئے۔ ہمارا ملک اس معاملے میں بڑا سر فہرست ہے، جس میں بہت ٹھیک ٹھاک قتل ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو ہی رہی ہے، آپ کو ہی پتہ ہے، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے نام پر ہو رہی ہو، چاہے وہ اغوا برائے تاوان کے نام پر ہو رہی ہو، اغوا کے نام پر ہو رہی ہو، بھتہ خوری کے نام پر ہو رہی ہو، وراثت کے نام پر ہو رہی ہو، جائیدادوں کے نام پر ہو رہی ہو، منصب کے نام پر ہو رہی ہو، شہرت کے نام پر ہو رہی ہو، دولت کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو رہی ہو، قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ فرماتے جس کی وجہ یہ ہے کہ قاتلوں کو سزا نہیں ملتی۔ مفتی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ قاتلوں کو سزا نہیں ملتی تو مقتول کے وارثین ایک کے عوض دو تین کو مار دیتے ہیں، پھر وہ لوگ دو کے عوض اس سے زیادہ کو مار دیتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں مجرموں کو سزائیں مل جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ فرماتے ہیں لوگ لا قانونیت کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں بربریت آ چکی ہوگی، ظلم پر اتر آئیں گے، شرافت انسان، شرافت لوگ کھو چکیں گے۔ فرماتے اس حدیث کی زندہ شرح یہ زمانہ ہے۔ آج جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اور قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ تو ایک سوال کھڑا کیا نا کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، کیوں تو ٹھیک ہے اسے قتل کیا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟
تو فرمایا قاتل تو قتل کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا، اور مقتول ارادہ قتل کی وجہ سے، کہ وہ بھی اسی ارادے سے آیا تھا کہ وہ اس کو قتل کرتا، داؤ اس کا چل گیا تو وہ قاتل ہو گیا، یہ مقتول ہو گیا۔ اگر داؤ اس کا چلتا تو یہ قاتل ہوتا، وہ مقتول ہو جاتا۔ اس کو اس کے اتنے زبردست اور پکے ارادے کی وجہ سے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ روایتیں جو آپ کو بیان کی جا رہی ہیں میرے میٹھے اور اسلامی بھائیوں، اس کا میرے کچھ مقاصد ہیں۔ اول یہ کہ ہم اس دور کو ایزی نہ لیں، نہ دوست بنانے میں ہم کچھ سوچتے ہیں، نہ کہیں آنے جانے میں کچھ سوچتے ہیں، گھر لینا کیسی جگہ پر ہے، شادی کرنی کس سے ہے، رشتہ بنانا کہاں ہے، دوست بنانا کس کو ہے، صحبت کیسی ہونی چاہیے، ماحول کیسا ہونا چاہیے، سنگت کیسی ہونی چاہیے۔ ہم نے اس معاملے میں غور کرنا چھوڑ دیا، اور ہمیں کہتے ہیں جناب اپنے اوپر چھوڑے، سب اپنے اوپر۔ اپنے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر کر کر کے تو قوم نے داڑیاں منڈوا دی، نمازوں سے چلے گئے، جھوٹ میں آ گئے، غیبتیں کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ ارے اپنے اوپر ہونا، اپنے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ اپنے اوپر لے کر آج تک ہم نے کیا پایا؟ فتنے ہی فتنے، لڑائی جھگڑے۔ آج کون سا گھر ہے جس میں امن و محبت اور پیار کو آپ مثالی بیان کر سکیں؟ الا ماشاء اللہ۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی ہے، بھائی بہنوں میں نہیں بن رہی ہے، بہن بھائیوں میں نہیں بن رہی ہے۔ اگر بہن کی بیٹی بھائی کے بیٹے کے پاس چلی جائے تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ مطلب سسرالی ہو جاتے ہیں، تو وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ میلے والے سے، پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک نمازی دوسرے نمازی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، امام کبھی مقتدیوں کو غیبتوں میں لے لیتا تو کبھی مقتدی امام کو غیبتوں میں لے لیتے ہیں۔ امام اور مؤذن میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، خاتم اور مؤذن میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، مسجد کی کمیٹی کرنے، مسجد کا کام کرنے والے کمیٹی والوں کے آپس میں نہیں بن رہی ہوتی ہے۔ وہ امام کی کٹ رہے ہوتے ہیں، امام ان کی کٹ رہا ہوگا۔ الا ماشاء اللہ جو بچے ہوئے ہیں، وہ بچے ہوئے میں 100% پر بات کرتا نہیں ہوں، نارمل سی بات کر رہا ہوں۔ جو اس بات کو اپنے اوپر لے رہا ہے وہ لے لے، جو کہتا ہے میں بچا ہوا ہوں اور وہ اپنے قول پہ سچا ہے تو اچھا ہے، اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے کہ جو بچا ہوا ہے۔ لیکن بچا ہوا کون؟ کتنے بچے ہوئے؟ دور فتن میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیارا ایک ارشاد عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فتنوں کے زمانے میں عبادت ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت، یعنی جو ثواب فتح مکہ سے پہلے میرے ہجرت کر کے آنے کا تھا، وہی ثواب اس فتن کے زمانے میں عبادت کرنے والے کو ہوگا۔ جیسے مہاجر اپنے عزیز و اقارب سے منہ موڑ کر رب کی طرف آ جاتا ہے، ایسے یہ شخص ان تمام سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ عبادت کا اتنا ثواب ہے۔ دور فتن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں کے دور سے محفوظ فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم لوگوں کی بھوسی میں رہ جاؤ گے، یعنی بالکل بھوسی جیسے ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں رہو گے، بالکل فائدے والی چیز نہیں رہے گے، محض بیکار ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کہ ان کے عہد و پیما اور امانتیں گڑبڑ ہوں گی اور آپس میں اختلاف کریں گے اور ایسے ہو جائیں گے اور اپنی انگلیوں شریف کو گتھا دیا، ملا دیا۔ عرض کیا مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا جسے بھلا جانو اسے لازم پکڑ لو، مضبوط پکڑ لو، اور جسے برا جانو اسے چھوڑ دو۔ ایک روایت میں آئے گا اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ اپنے گھر کو لازم پکڑ لو،
یہ فتنے کے دور میں اپنی حفاظت کے مدنی پھول عطا ہو رہے ہیں. جیسے نجات کے مدنی پھول بیان ہوئے ایک روایت کے اندر کہ نجات کیا ہے. فتنوں کے دور میں یہ نجات کے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. نماز با جماعت وغیرہ کا جو ہے رزق حلال ضرورت کے تحت کمانا، یعنی یہ جو لوگوں میں میل جول رکھنا اور یہ جو رکھنا نا، اس کو پسند نہیں کیا گیا. جو روایتوں کے جو شروحات بیان کی گئی ہیں مختلف جگہوں پر، جو اس کا نچوڑ ہے نا، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک. تو اپنے گھر کو لازم پکڑ لو. بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ گھر کی جیسے ٹاٹ کا پیوند ہوتا ہے نا، ایسا ٹاٹ کا پیوند بن جائے، نہ نکلے گھر سے باہر. یہ 2 گھنٹے کے اندر اندر جو گھر جانا ہے عشاء کے بعد، اللہ کرے اس مدنی انعام پر ہمارا عمل ہو جائے. بعض استثناءات صورتیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہیں، مدنی مذاکرے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں جس میں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں. مگر جو ہمارے علاقے کے مدنی کام ہوتے ہیں، جس میں آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان سے فارغ ہوئے، درس دیا، درس دینے کے بعد چوک درس وغیرہ دے کر آپ 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے گئے. اب گھر جا کر بھی اپنے دین و ایمان کا تحفظ کا سوچ رکھیے. اس دور پر، اس فتنوں کے دور پر نظر رکھیے. یہ آزاد رہنے والا دور نہیں ہے، یہ بے باکی کے ساتھ گھومنے والا دور نہیں ہے. بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اس قدر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اس قدر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم پر اس قدر، مسلم معاشرے پر اگر میں بات کروں، اس قدر حملے ہو رہے ہیں. اور اس طرح کی جو روایتیں وغیرہ ملتی ہیں، پھر ان روایتوں کو غور سے پڑھتے ہیں، ان کی شروحات کو غور سے پڑھتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا تھا اور جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو بیان کر لینے کے بعد اب میں ایک نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پھر کافی ہو جائے گا. اس وقت جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بیان کرنا یہ ہے کہ ایک تو مجھے اپنی اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، نیک ماحول میں رکھنا ہے، سنتوں برے ماحول میں رکھنا ہے، فضول قسم کے دوستوں سے، گناہوں برے دوستوں سے خود کو بچانا ہے. یہ بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے. آزاد نہیں رہنا ہے. ایک کٹھے سے خود کو باندھ دیا اور بس اب بندے رہنا ہے. رسی بھی بڑی نہیں ہو کہ ادھر ادھر نہ نکل جائیں. ایک بالکل لمیٹیڈ ایریا ہو، گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں. ضرورت کے تحت جو نکلنے کا عرض کیا گئے، زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. رونا اختیار کرنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا. یہ ٹھیک. پھر نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی جس طرح یہ آج چند ارشادات آپ کو بیان کیے، اتنی حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں ان عنوان پر، اتنی حدیثیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. اتنی حدیثیں. قیامت کی نشانیوں میں کتنی حدیثیں کہ لوگ کیسے ہو جائیں گے، کیا کیا ہوگا، قلب اور ذہن کی کیفیت کیا ہوگی، عادتوں کی کیا کیفیت ہوگی. اتنا بیان ہے. اب ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے نا. ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، لوگ ایسا کریں گے، امانت ضائع کی جائے گی. تو اب ہم امانت ضائع کرنے والوں میں تو نہیں آ جائیں گے. ماں کی نافرمانی کریں گے تو ماں کی نافرمانوں میں تو نہیں آئیں گے نا. باپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو باپ کی بے وفائی تو نہیں کریں گے نا. ہم تو ان لوگوں میں نہیں آئیں گے. علم سے دور ہو جائیں گے، علم دین نہیں سیکھیں گے، ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے. ایسا ہوگا اور یقیناً ہوگا.
مگر ہم نے ایسا نہیں بننا. ہمیں اس سے بچنا ہے, ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہے, ہمیں ان آفتوں اور مصیبتوں سے بچنا ہے, اور انشاءاللہ بچانا ہے. اور جو کچھ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنی ہے. اگر ہم نظر نہیں رکھیں گے تو ہوگا کیسے؟ یہ نظر ہی تو تھی جو دعوت اسلامی یہاں تک پہنچی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فتنوں سے بچانا, انہیں نیکی کی دعوت دینا, انہیں برائی سے منع کرنا, اور انہیں ایک ایسے راستے پر چلانا جو راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ایک تحریک چلی تو آج الحمدللہ یہاں تک پہنچی نا. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک نظر رکھتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. جو ریسرچ ہے اسلام اور مسلم معاشرے کے خلاف ہونے والے اقدامات کے حوالے سے, مغربی نظریات, ویسٹرن کلچر جس کو کہتے ہیں, غیر مسلموں کے جو عموماً ہم کہیں کہ جو نظریات اور ان کے عادات اور اطوار و تہذیب ہے, اور ان کے اخلاق, سوچ, مناظر کو اسلامی ممالک کی طرف منتقل کرنا, یہ ایک مذموم سازش ہے جس پر بعض حلقوں میں پردہ اٹھایا گیا ہے. آج آپ کو ویڈیوز کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, ویب سائٹ کے ذریعے, گندی گندی ویب سائٹس کے ذریعے ایک تعداد ہے جسے حیا سوز ویڈیوز دی جاتی ہیں اور دستیابی ہے. ایک نظریہ, ایک ریسرچ یہ ہے کہ یہ پری پلان ہے کہ ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں یہ عیب نہیں ہے, اس معاشرے سے اس طرح کی چیزیں اٹھا کر آپ کے اندر ڈالی جا رہی ہیں تاکہ اس گناہوں برے سلسلے میں یہ قوم بدمست ہو جائے اور اپنی اصل روحانیت اور اپنی اصل تہذیب اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے. اور اس میں یہ کس قدر کامیاب ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اس قدر کامیاب ہے کہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق, میرے پاس لکھی ہوئی ہے, جو بری ویب سائٹ ہیں یہ چند سال پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کا جو فحش استعمال ہے اس استعمال کرنے میں پاکستان کا پہلا نمبر تھا. یہ چند سال پرانی ایک ریسرچ ہے. جو فحش ویب سائٹس ہیں جس پر گندے مناظر نظر آتے ہیں, اس کے استعمال کرنے میں ہمارے ملک کو پہلا نمبر دیا گیا. اللہ کرے غلط ہو, بس جس تیزی کے ساتھ یہ فحاشی پھیل رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ یہ نوجوان آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جا رہا ہے, ویب سائٹ